بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو میں شامل مختار مسعود کی کتاب آواز دوست سے لیے گئے سبق نمبر 4 قحط الرجال کی بلند خوانی کی تھی اور مشقی سوالات اور کثیر انتخابی سوالات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق میں شامل تمام اقتباسات کی تشریح کو بما سیاق و سباق بیان کریں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان لیکچرز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ان اقتباسات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلا اقتباس ہے، قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا، ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا، زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اقتباس کی تشریح سے پہلے ہمیشہ سبق کے مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ امتحانات میں جتنے بھی اقتباسات آتے ہیں ہر اقتباس کے مصنف کا الگ سے تعارف لکھا جائے گا۔ یہاں مختار مسعود کے تعارف کو پڑھ لیتے ہیں۔ مختار مسعود 1926 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی شیخ عطا محمد مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں معاشیات کے پروفیسر تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو تحریک پاکستان میں ایک بیس کیمپ کی حیثیت حاصل رہی۔ مختار مسعود نے علی گڑھ میں ہی بنیادی تعلیم حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اپنی تصنیف آواز دوست سے بہت شہرت کمائی۔ قیام پاکستان کے بعد سرکاری ملازمت میں شامل ہو کر حکومت پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے اور پھر اسے دولخت ہوتے دیکھا۔ آواز دوست اسی عروج و زوال کی داستان کا ایک خوبصورت، دلکش اور اثر انگیز پیرایا بیان ہے۔ آپ کی اہم تصانیف میں آواز دوست، سفر نصیب، لوح ایام۔ عزیز طلبہ، مصنف کے تعارف کے بعد چلتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ مصنف کے گھر ایک چینی مسلمان عالم تشریف لاتے ہیں۔ والد کی ہدایت پر وہ ایک آٹوگراف البم خریدتے ہیں اور مہمان سے آٹوگراف لیتے ہیں۔ اپنے آٹوگراف البم میں مزید لوگوں سے آٹوگراف لینے کے سلسلے میں جب وہ اپنے والد سے رہنمائی مانگتے ہیں تو ان کے والد انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ عظیم لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور انہیں ڈھونڈنا آسان نہیں۔ اسی وجہ سے 34 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی آٹوگراف البم کے اکثر صفحے خالی رہ گئے ہیں۔ سیاق و سباق کے بعد سبق کے مصنف اور سبق کا نام لکھا جائے گا۔ یہ اقتباس مختار مسعود کے تحریر کردہ سبق قحط الرجال سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق مختار مسعود کی کتاب آواز دوست سے ماخوذ ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مختار مسعود قحط اور قحط الرجال کا فرق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قحط میں موت سستی ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی سستی ہوتی ہے، اس لیے کہ معاشرے میں بھلے انسان معدوم ہو جاتے ہیں، انسانوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر بہت سے انسان بھوک سے مر جائیں تو اسے قحط کہتے ہیں، اور اگر بہت سے انسانوں کا کردار اور ضمیر خواب عدم کا شکار ہو جائے تو اسے قحط الرجال کہا جاتا ہے۔ قحط میں بلا وجہ موت کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، جبکہ قحط الرجال میں زندگی ایک تہمت بن کر رہ جاتی ہے۔ قحط میں قیامت صغریٰ قائم ہوتی ہے اور قحط الرجال میں انسان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مہذب اور متمدن معاشروں میں قحط کو اتنا خطرناک نہیں جانا جاتا
جتنا کہ قحط الرجال سے خوف کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ قحط کی بھرپائی تو کچھ عرصے میں ہو جاتی ہے، لیکن قحط الرجال کی صورت میں نئے رجال کار تیار کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ مصنف کا تعارف، مصنف کا نام اور سبق کا نام پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا اسے دوبارہ یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے ہیں براہ راست تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مختار مسعود کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، جس طرح بری صحبت اپنے گرد والوں پر برے اثر ڈالتی ہے، اسی طرح اچھی سنگت ارد گرد پر اپنا اچھا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ اچھے انسان کی شخصیت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کے گرد روحانی اور اندیکھی روشنی کا ایک حالہ یعنی دائرہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن رکھتا ہے۔ اب جو بھی اس حالے میں جائے گا روشنی ضرور حاصل کرے گا۔ اچھا انسان اپنے دل کی روشنی سے ارد گرد رہنے والوں کے دلوں کو بھی منور کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے اقتباس کے اندر فرمایا گیا، آٹوگراف البم کے صفحات ہوں یا زندگی کا ورق سادہ، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔ جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ ان سے تعارف کے لیے کارلائل سے مدد مانگو، ان سے ملاقات کے لیے پلوٹارک کے پاس جاؤ، ان کو سمجھنے کے لیے سادی سے لے کر سیموئل سائل تک سب کے دروازے پر دستک دو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مختار مسعود نے زندگی کو ایک خالی کاغذ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے اپنی آٹوگراف البم کو بھرنا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس سے دستخط کراؤں۔ والد محترم سے رہنمائی مانگی تو انہوں نے رائے دی کہ چاہے آٹوگراف البم ہو یا زندگی کا کورا کاغذ، ان کو یوں ہی بھرنا حماقت ہے۔ صرف ان کو بھرنا مقصود نہیں ہے کہ بس ایرے غیرے لوگوں کے آٹوگراف لے کر اسے بھر لو، بلکہ اس کا بامقصد ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اپنی نگاہ انتخاب دوڑاؤ، بڑے لوگ زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ اپنی زندگی کی البم اور آٹوگراف البم دونوں کو بہت احتیاط اور عقلمندی سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اس اقتباس میں مصنف نے چند تلمیحات کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تھامس کارلائل، یہ ایک اسکاٹش فلسفی، ریاضی دان، مورخ، نثر نگار اور طنزیہ ادیب تھا۔ پلوٹارک، یہ ایک یونانی سوانح نگار اور مورخ تھا۔ نمبر 3، شیخ سعدی، یہ ایک بزرگ معلم اور فارسی کے مشہور ادیب تھے۔ نمبر 4، سیموئل بکٹ، یہ ایک آئرش نژاد معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور مترجم تھے۔ چوتھا اقتباس ہے، وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی، کوئی بے ذوق آ نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا اقتباس میں مختار مسعود حضرت شیخ یوسف سبریلی، جو کہ ابن عربی کے شیخ تھے، کی بلی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس بلی نے بھی تزکیہ باطن کی منزلیں طے کر لی تھیں۔ جب حضرت شیخ کے پاس کوئی بے ہنر انسان آتا تو یہ اس سے نفرت کرتی، اور جب کوئی درویش صفت اور بے غرض انسان آتا تو اس سے محبت کرتی۔ نیک لوگ حضرت کے پاس آتے تو ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھی رہتی، اور جب کوئی بے ذوق آتا تو وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم اس بلی جتنا تقویٰ ہی مجھے حاصل ہو جائے، لیکن بہتر کوشش کے باوجود وہ مردم شناسی حاصل نہ ہو سکی جو اس بلی میں موجود تھی۔ یہ روحانی صفات اور صلاحیتیں اللہ والوں کی صحبتوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔